اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج کے آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کلاس 6 کا لیکچر نمبر 8 ہے اور آج ہم نے دوسرا باب سٹارٹ کرنا ہے جو کہ ہے آریاؤں کا زمانہ۔ جس طریقے سے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وادی سندھ میں مقامی لوگ دراوڑ رہا کرتے تھے، تو ان کو مار بھگانے والے جو تھے وہ آریا تھے، اور آریا آج ہم نے پڑھنا ہے کہ وہ کہاں سے آئے تھے، اور آریا جو ہیں ان کا تعارف کرانا ہے، اور وہ ہندوستان میں کہاں سے آئے تھے، ان کی آمد پہ ہم نے مفصل طریقے سے اس کو بیان کرنا ہے۔ تو سوال ہے کہ آریا کہاں کے رہنے والے تھے، برصغیر کی آمد کا حال بیان کریں۔ تو سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ آریاؤں کا تعارف دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے آئے گا تعارف۔ تو آریا جو ہیں وہ برصغیر میں جو ہے ان کی آمد ایک اہم ترین واقعہ ہے۔ برصغیر کا اہم ترین واقعہ یہ ہے کہ یہاں پہ آریا آئے تھے، اور آریاؤں سے مراد کیا ہے، یعنی برصغیر کا اہم ترین واقعہ ہے، آپ یہ لکھ سکتے ہیں برصغیر کا اہم ترین واقعہ۔ اس کے بعد دوسری چیز آپ یہاں پہ لکھیں گے کہ آریا سے مراد کیا ہے۔ آریا سے مراد اعلیٰ نسل کے لوگ، اعلیٰ نسل کے لوگ ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ غیر ملکی لوگ۔ اعلیٰ نسل اور غیر ملکی لوگ، آریا سے مراد اعلیٰ نسل اور غیر ملکی لوگ ہیں۔ یہ یہاں پہ برصغیر کے اندر 1500 قبل مسیح میں، 1500 قبل مسیح۔ بیٹا یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قبل مسیح سے کیا مراد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد جو تھی اس سے 1500 سال، ٹھیک ہے جی، جو ہے وہ قبل 1500 قبل جو ہے وہ یہاں پہ مقامی لوگ دراوڑ رہا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ کون موجود تھے؟ دراوڑ موجود تھے یہاں پہ 1500 قبل مسیح میں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک پرامن لوگ تھے، وہ کبھی بھی انہوں نے لڑائی جھگڑا نہیں کیا، اور ہمیشہ جو ہے وہ امن پسند رہے۔ اور یہاں پہ جب آریا آئے تو آریاؤں نے یہاں پر سب سے پہلے جب آئے تو وہ ایک پناہ گزین کی حیثیت سے آئے تھے، اور انہوں نے جب حملہ کیا تو ان کو مار بھگایا۔ اور دراوڑوں کو انہوں نے ان کے اندر جو چیز تھی کہ وہ جسمانی طور پر طاقتور تھے، وہ جنگجو تھے، وہ بہادر تھے، اور ان لوگوں نے جو ہے وہ ان پرامن لوگوں کو جب دیکھا کہ پرامن طریقے سے رہتے ہیں، پرامن لوگوں کو انہوں نے یہاں سے جو ہے وہ مار بھگایا جنوب مشرق کی طرف، تو یہاں پہ وہ قابض ہو گئے۔ تو یہ سب سے پہلے تو ان کا تعارف ہے کہ وہ برصغیر کا اہم ترین واقعہ ہے۔ اعلیٰ نسل کے لوگ، غیر ملکی لوگ آریاؤں سے مراد ہے، اور یہاں پہ 1500 قبل مسیح میں دراوڑ لوگ موجود تھے، اور یہ پرامن لوگ تھے، اور ان پر جب آریاؤں نے جو ہے وہ حملہ کیا، کیونکہ وہ جنگجو تھے، اور یہ دراوڑ جو ہے وہ کبھی بھی جنگ کو نہیں جانتے تھے، نہیں انہوں نے جنگ کی تھی، تو وہ جو ہے وہ ان کا مقابلہ نہ کر سکے، اور وہاں سے آریاؤں نے ان کو بھگا دیا۔ اب دوسری جو چیز ہے کہ اصل وطن، آریاؤں کا جو اصل وطن ہے وہ کون سا ہے؟ تو آریاؤں کا جو اصل وطن ہے وہ ہے جی وسط ایشیا، یعنی یہ وسط ایشیا میں موجود تھے، ایشیا کے بالکل وسط میں، درمیان میں موجود تھے۔ اور جب ان کا یہ پروگرام بنا تو یہ انہوں نے ٹریول کیا شمالی اور مغربی، شمال مغربی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، شمال مغربی دروں سے، جو پہاڑی دریں ہیں، ٹھیک ہے جی، وہاں سے شمال مغربی دروں سے یہ لوگ جو ہے وہ برصغیر کے اندر آئے، اور برصغیر میں آ کر ان کا مقصد کیا تھا یہاں پہ آنے کا؟ پناہ گزین کی حیثیت سے آ رہے تھے، پناہ گزین، یہاں پہ پناہ حاصل کرنے کے لیے، یہاں پہ رہنے کے لیے
وہ آ رہے تھے، ٹھیک ہے جی۔ ان کا اصل وطن وسط ایشیا تھا، شمال مغربی پہاڑی دروں سے وہ آئے اور ان کا مقصد یہاں پہ پناہ حاصل کرنا تھا، اور وہ مضبوط جسامت تھے، مضبوط جسامت کے مالک تھے، ٹھیک ہے جی، جنگجو تھے۔ یہ جب خوبیاں انہوں نے اپنے اندر دیکھیں اور جب ان لوگوں کو بالکل پرامن پایا، ٹھیک ہے، کوئی مزاحمت وغیرہ ان لوگوں نے نہیں کی، جب یہ آئے تو اب انہوں نے موقع پا کر جو ہے وہ ان پر مقامی آبادی کو نشانہ بنایا، مقامی لوگوں کو یہاں سے مار بھگایا اور یہاں پر خود قابض ہو گئے، اور یہ ان کو علاقہ جب خوبصورت لگتا تھا تو یہ خود یہاں پہ قابض ہو گئے۔ تو یہ چیز تھی جی اصل وطن۔ اور اگلا جو ہمارا جو ہیڈنگ ہے وہ ہے آریاؤں کی نقل مکانی۔ آریاؤں کی نقل مکانی بیٹا کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کو۔ آریاؤں کی نقل مکانی جو تھی وہ کس طریقے سے ہوئی؟ اچانک نہیں آئے۔ آریا جو ہے وہ یہاں پہ اچانک نہیں آئے، ٹھیک ہے جی، اچانک آمد نہیں ہوئی، بلکہ کیا ہوا کہ مختلف زمانوں میں وہ گروہوں کی صورت میں یہاں پہ آتے رہے، ٹھیک ہے جی، مختلف زمانوں میں گروہوں کی صورت میں بر صغیر میں وہ آتے رہے۔ اور اس کے وجہ کیا تھی یہاں پہ آنے کی؟ کچھ مین جو پوائنٹس تھے، وہ سب سے پہلے تو وہ بھوک کی وجہ سے آئے، اچانک نہیں آئے، ٹھیک ہے جی، مختلف زمانوں میں گروہوں کی شکل میں آتے رہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آنے کی جو وجہ ہے سب سے پہلے آپ اس کو دیکھیں کہ جو وجہ تھی وہ بھوک تھی، خوراک کی کمی۔ وہ بھوک کی وجہ سے خوراک کی تلاش میں یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ آنے کا فیصلہ کیا اور یہاں پر وہ آئے۔ اور دوسری وجہ ہے چونکہ ان کے پاس مال مویشی تھے تو وہ چراگاہوں اور سبزہ کی تلاش میں یہاں پہ آئے، یعنی ان کے پاس مویشی تھے اور وہ ان کو چارہ وغیرہ جو دینے کے لیے وہاں پہ چیزیں نہیں تھیں، خشکی تھی، تو وہاں سے ٹریول کیا، انہوں نے سفر کیا اور جو ہے وہ برصغیر کے اندر آئے چراگاہ کی اور سبزے کی تلاش میں۔ اور تیسرا جو مین پوائنٹ ہے، جو چونکہ جسمانی طور پر توانا تھے، جنگجو تھے، لڑائی جھگڑا کرتے رہتے تھے، تو یہ خاندانی جھگڑوں کی وجہ سے وہاں سے مائیگریٹ کیا انہوں نے، خاندانی جھگڑے۔ تو بیٹا یہ 3 پوائنٹ ہیں، آپ نے ان کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ نے یہ پہلے سمجھنا ہے کہ اچانک یہ نہیں آئے بلکہ مختلف زمانوں میں گروہوں کی صورت میں برصغیر میں آتے رہے۔ اور 3 مین پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلے خوراک کی کمی ہے، اس کی وجہ سے خوراک کی تلاش میں جہاں پہ آئے۔ دوسرا پھر اپنے جانوروں کی خوراک کی تلاش میں چراگاہوں کی اور سبزہ جو ہے اس کی تلاش میں یہاں پہ تشریف لائے۔ اور تیسرا جو ہے وہ ہے خاندانی جھگڑے۔ وہ جنگجو تھے، وہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ کرنا جانتے تھے اور آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ خاندانی جھگڑوں کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا جو علاقہ تھا وہ چھوڑ کر ہندوستان کی طرف پیش قدمی کی انہوں نے۔ اب ہے اگلا پوائنٹ جو ہے ہندوستان پر قبضہ۔ ہندوستان پر قبضہ۔ ہندوستان پر انہوں نے قبضہ جو ہے وہ کیسے کیا، اس کو ذرا دیکھنا ہے کہ یہ طویل عرصہ میں، ٹھیک ہے جی، جب یہاں پہ آئے، یہاں پہ رہائش پذیر ہو گئے، اب طویل عرصہ وہ وادی سندھ میں رہے، وادی سندھ میں قیام پذیر رہے۔ اس کے بعد یعنی طویل عرصہ، ایک لمبا عرصہ وادی سندھ میں رہے۔ اس کے بعد انہوں نے گنگا اور جمنا، دریا گنگا اور دریائے جمنا کی طرف جو ہے وہ بڑھنا شروع کیا آہستہ آہستہ، اور ان کے میدانوں، گنگا اور جمنا کے میدانوں میں پھیلنے لگے، اور آہستہ آہستہ انہوں نے
جو ہے وہاں پہ قبضہ کرنا شروع کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جو برصغیر کا جو شمالی حصہ تھا یعنی شمالی ہندوستان پر میدانوں میں بڑھنے لگے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ شمالی ہندوستان پر قابض ہو گئے، آہستہ آہستہ وہ شمالی ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ آریاؤں نے مختلف جو ہے وہ علاقوں میں اپنی آزادانہ حکومت قائم کر لی ہے یہاں پہ جو مختلف، اس کے بعد جب یہاں پہ قابض ہو گئے تو انہوں نے مختلف علاقوں پر اپنی آزادانہ خود مختار حکومتیں قائم کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ آپ دیکھیں ہندوستان پر قبضہ طویل عرصہ وہ وادی سندھ کے اندر رہے، اور پھر انہوں نے گنگا اور جمنا کی طرف بڑھنا شروع کیا، ان کے میدانوں کی طرف، اور وہاں پہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ قابض ہو گئے شمالی ہندوستان میں، اور انہوں نے مختلف علاقوں میں اپنی آزاد اور مختار حکومتیں قائم کر لیں۔ اب اس کو ذرا ریویو کر لیتے ہیں کہ آریاؤں کا تعارف اور ہندوستان آمد۔ سب سے پہلے تعارف ہے کہ برصغیر کا اہم ترین واقعہ ہے آریاؤں کی ہندوستان میں برصغیر میں آمد، اور یہاں پہ جو مقامی لوگ دراوڑ رہا کرتے تھے وہ پرامن لوگ تھے، اور وہ جنگ کرنا نہیں جانتے تھے، لیکن جب آریا آئے انہوں نے حملہ کیا تو یہاں سے آریاؤں نے مقامی لوگوں کو مار بھگایا۔ دوسری یہ جو واقعہ ہے 1500 قبل مسیح جو ہے یہاں پہ دراوڑ رہا کرتے تھے، لیکن 1500 قبل مسیح سے 700 قبل مسیح تک یہاں پہ آریا رہے۔ آریاؤں کا جو زمانہ تھا وہ 1500 سے 700 قبل مسیح تک وہ یہاں پہ موجود رہے، قابض رہے، اور اصل وطن ان کا وسط ایشیا تھا۔ وسط ایشیا سے وہ شمال مغربی پہاڑی دروں سے جو ہے برصغیر کے اندر داخل ہوئے، اور انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی مقامی لوگوں نے، اور یہ پناہ گزین کی حیثیت سے آئے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا یہ مضبوط جسامت جنگجو تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے خلاف کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، تو انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ ہم نے جو ہے یہاں پر قبضہ کرنا ہے۔ تو اس کے بعد آریاؤں کی نقل مکانی اچانک جو ہے وہ آریا نہیں آتے، بلکہ وہ گروہوں کی شکل میں مختلف زمانوں میں آتے رہے، اور ان کی وجہ کیا تھی؟ پہلے خوراک کی تلاش میں اور چراگاہوں اور سبزے کی تلاش میں آئے، اور خاندانی جھگڑے 3 مین پوائنٹ ہیں، ان کی وجہ سے یہاں پہ انہوں نے نقل مکانی کی۔ اس کے بعد ہندوستان پر جو انہوں نے قبضہ کیا، طویل عرصہ تک وہ جو ہے وہ وادی سندھ کے اندر موجود رہے، قیام پذیر رہے، اور اس کے بعد انہوں نے گنگا اور جمنا کی طرف بڑھنا شروع کیا، اور ان کے میدانوں میں وہ پھیلتے گئے، اور آہستہ آہستہ وہاں پہ جو ہے ان کے قدم مضبوط ہونا شروع ہوئی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے وہاں پر شمالی ہندوستان پر قبضہ کر لیا، اور وہاں پر انہوں نے مختلف علاقوں پر اپنی آزاد اور خود مختار حکومتیں قائم کر لیں۔ تو یہ تھا اسٹوڈنٹ آج کا ہمارا سوال باب نمبر 2 کا کویسچن نمبر 1، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں ہم جو ہے لانگ کویسچن نمبر 2 کریں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔